السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، میں اختصار کو مد نظر رکھوں گا کیونکہ رات بھر بھی احباب نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ اس تاک رات کو جو اس میں رحمتیں تھی اس کو سمیٹنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ تھکاوٹ انسان کی فطرت ہے، دوست احباب نے قوم جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے۔ میں بھی ایک میسج پڑھ رہا تھا جس میں یہ استدعا کی گئی تھی ایک مسجد کے نمازی کی طرف سے کہ یہ صبح کا درس نہ رکھا جائے، یہ ہم پہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ بہرحال احباب نے دعوت دی، میں حاضر ہوں۔ میں اور آپ اللہ رب العزت سے باتیں کر رہے تھے، نماز ہو رہی تھی، قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا، اور یہ ساری باتیں اللہ اپنے بندوں سے کر رہے تھے۔ کتاب اللہ کا سمجھنا کائنات کی ہر چیز سے سمجھنے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دنیا ہمارا صرف حال ہے، کل ہمارا مستقبل اور فیوچر کیا ہوگا دنیا کی کوئی یونیورسٹی بے شک وہ کائنات کے آفاقی علم پڑھاتی ہے وہ نہیں بتا سکتی۔ اس کتاب کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں ماضی کے بھی راز کھولے، یہ حال کے احوال بھی بتاتی ہے، اور مستقبل استقبال کے سارے معاملات اور سارے جہانوں کی خبر رکھتی ہے۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے حال کے ساتھ فیوچر پہ، مستقبل پہ پوری نظر رکھتا ہے۔ میں پہلے اس کو سیکھنا ضروری کیوں ہے اس کی صرف ایک مثال دوں گا۔ ہم نے پہلی رکعت کے اندر اللہ کی جو باتیں سنی ان میں سے ایک جملہ اکثر دوست احباب جانتے ہیں، قرآن مجید کے فرسٹ پیج پہ یا اس کی جلد کے بیک پہ لکھا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور اس سے اکثر لوگوں نے یہ معنی کیا ہے کہ قرآن مجید کو صرف وہ چھوئے جو پاکیزہ ہے۔ کتاب اللہ کا اصل ادب یہ ہے کہ بندہ نہایا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، خوشبودار اور معطر ہو، پاکیزہ سا ماحول ہو، اس کے اندر بیٹھا ہو اور پھر اسے پڑھے، یہ افضل ہے۔ لیکن کسی کو منع کرنا، روکنا، اس کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کتاب اللہ کو جب تک باوضو نہ ہوں چھو ہی نہیں سکتے، ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے۔ کتاب اللہ گر گئی ہے، قرآن مجید نیچے ہے، میں نے وضو نہیں کیا ہوا، اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ مجھ سے کسی نے مانگا ہے، بزرگ بیٹھے ہیں کہ بیٹا قرآن مجید پکڑا دے، میرا وضو نہیں ہے، میں اس کو ٹچ کروں کہ نہیں؟ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ دین کے علم کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔ پوری دنیا علم کے اندر عربک میں، جس کو ہم گرامر کہتے ہیں، اگر ہم پڑھے ہوئے ہوں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ جو لا آتی ہے نا، لام الف لا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی سادی نفی ہوتی ہے، اور جو نفی ہوتی ہے وہ کسی خبر کی ہوتی ہے، اس میں تصدیق اور تکذیب دونوں ممکن ہے۔ یا تصدیق کی جائے گی یا تکذیب ہوگی، خبر دی گئی ہے۔ مثلا آپ کو یہ خبر دی گئی، کسی نے بتایا کہ آج صبح کے درس میں جن صاحب کا درس تھا وہ نہیں آیا، آپ پوچھیں گے ان کا نام، کوئی بتائے کہ عبدالرزاق ساجد تھا، نہیں آیا، آپ تصدیق کریں گے یا تکذیب؟ جو بیٹھے ہیں جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نہیں، ہم نے نماز پڑھی ہے، درس ہوا ہے اور ہم اس میں تھے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ تھے تو آپ تصدیق کریں گے، نہیں ہے تو آپ تکذیب کریں گے۔
لائے نفی جو ہے، مثلا اللہ رب العزت قرآن مجید میں آیت الکرسی سب کو آتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ نفی کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. اسی طرح اس کے آخر میں جا کے ولا یعودہ حفظہما، آسمان اور زمین کی حفاظتیں اسے تھکاتی نہیں. یہ خبر ہے اللہ کے بارے میں، صدیوں سے قائم ہے، دائم ہے. یا ہم تصدیق کریں گے یا تکذیب کریں گے، اور یقیناً تصدیق کرنی پڑے گی کہ وہ ذات ہی ایسا. یہ فعل پہ آتی ہے، اور اس کے بعد عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس فعل پہ پیش ہوتی ہے ہماری سادی زبان میں، جیسے لا یکتب لا یاکل، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نفی ہے، کسی کام کی نفی ہو رہی ہے. ایک تیسری لا ہے، وہ بھی نفی کرتی ہے مگر پوری جنس کو فارغ کر دیتی ہے، صفایا کر دیتی ہے. اسے ہم لائے نفی جنس کہتے ہیں. شروع میں آپ نے سورہ بقرہ میں دیکھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اسم پہ آ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جہاں بھی آئے گی بعد میں زبر دے گی. لا الہ الا اللہ، لا ریب فیہ، لا حول ولا قوت. مطلب کیا ہے کہ کائنات میں شک نام کی کوئی چیز ہو وہ کتاب اللہ میں نہیں ہو سکتی. کائنات میں جو سب کو جھکائے مگر خود نہ جھکے سوائے اللہ کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ الہ کا کام یہ ہے سب کو جھکا دے مگر خود نہ جھکے. لا حول، ساری دنیا مل کے بھی جب تک رب نہ چاہے کسی چیز کو چینج نہیں کر سکتی، تعویل نہیں کر سکتی. ولا قوت، اور یہ پاور کسی اور کے پاس نہیں. یہ لائے نفی جنس ہے. تیسری لا ہوتی ہے نہیں کی، جس میں کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے. یہ جب آئے گی تو جزم دے گی ماں باپ. لا تاکل، لا تضرب، لا تاخذ. اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں، لا یمسہ، لا ہے نفی کی ہے، خبر دی جا رہی ہے، آرڈر نہیں ہے، نہیں ہے، منع نہیں کیا جا رہا، خبر دی جا رہی ہے. لا یمسہ، اس سے پہلے ذکر ہے، یہاں یہ آیت آئی ہے، ماں بعد پھر ذکر ہے. قرآن مجید کو نہیں چھوتے اگر یہ معنی کرو سوائے مطہرون کے، تو قرآن مجید کی تکذیب ضروری ہے. کیونکہ قرآن مجید کو ہندو بھی چھوتے ہیں، سکھ بھی چھوتے ہیں، کرسچن جس کو چھوتے ہیں پڑھتے ہیں، تو غیر مسلم تو پاک نہیں ہے. وضو تو بڑی دور کی بات ہے، غسل بڑی دور کی بات ہے. انہیں تو طہارت کے مسائل کا ہی پتہ نہیں ہے. وہ اس کو چھاپتے ہیں، وہ اس کو لکھتے ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں، وہ اس کو پڑھاتے ہیں، وہ اس پہ کام کرتے ہیں. اب پتہ کیا چلا کہ اگر یہ کہیں کہ اس کو صرف پاکیزہ ہی چھوتے ہیں باوضو ہی، اور یہ خبر ہے اور نفی کی جا رہی ہے، تو قرآن مجید پہ جھوٹ کا الزام آئے گا. اور ایسے نہیں ہے، قرآن سچ ہے، قرآن پر حق ہے. لہٰذا یہ ہو کی ضمیر قرآن مجید کی طرف نہیں ہے، دلیل پیچھے لا ہے اور یہ نفی کی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ نفی ہو رہی ہے اور سچ کی نفی ہے کہ لوح محفوظ جس کا تذکرہ اس سے پیچھے ہے اس کو نہیں چھوتے سوائے پاکیزہ کے، اور وہ اللہ کے ملائکہ ہے، عباد مکرمون ہے، صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین ہے. لہٰذا اس سے یہ حکم نکالنا کہ نہیں وضو نہیں کیا تو قرآن پکڑ ہی نہیں سکتے، ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، بنیاد ہی غلط ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے گرامر پڑھنے کا، نحو پڑھنے کا، اور عربی علم کی بیس کو جاننے کا. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں، وگرنہ پھر بندہ جو ہے جیسے کسی نے ترجمہ کیا ہوگا ویسے کر کے اسی کے پیچھے بھاگ دوڑے گا. اور دوسری گزارش جو مجھے کرنی ہے، میں تھکے چہرے، اور ویسے بھی کھانے پینے کے بعد بنودگی کا معاملہ ہوتا ہے، تو برتن جب بھر جائے نا، زیادہ دروس بھی نقصان دیتے ہیں میرے خیال میں. ایک لیول تک پانی کے گلاس میں پانی جاتا ہے، پھر آپ اس کے بعد ڈالتے جائیں تو وہ گرتا جائے گا.
اور میں یہ گرانا نہیں چاہتا. بس مختصر سی ایک بات. دوسری رکعت میں ہم نے نفس کا تذکرہ پڑھا ہے. قیامت کے دن ساری جانوں کو آواز پیار اور عزت سے نہیں دی جائے گی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. نفس جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے جس میں اللہ نے سانس ڈال کے آرزویں ڈال دی. جہاں نفس ہے آرزو ہے, وہاں تمنا ہے. جہاں تمنائیں ہیں وہاں آرڈرز ہیں. اور اللہ نے ہر انسان کا نفس, مرد عورت بچہ جوان بوڑھا ایسا بنایا ہے کہ یہ آرزویں کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ آرڈر لگاتا ہے بیٹھے بیٹھے, چل اٹھ یہ لے آ, وہ لے آ, یہ کر لے. ہمسایوں نے سامنے بڑا بلب لگا دیا توڑ دے, انہوں نے پودا لگایا اکھاڑ دے, بڑی گاڑی نکال کے کھڑی کرتا ہے لائن مار دے, اس کے سورا مار دے, اس کی ہوا نکال دے, اس کی قمیض باندھ دے. عمر کے ساتھ ساتھ یہ آرڈرز بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں, کچھ بچپن پہ کے, کچھ جوانی کے, کچھ بڑھاپے کے. اور یہ فطرت ہے. آپ یہ مت سمجھے اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ بچے کو دم کر دیں, بچہ شرارتی بہت ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. فطرت ہے, نیچر ہے, شرارت ہونی چاہیے. ضدی بہت ہے تو یہ ایک نفس کا حصہ ہے. ہم نے نہ اس کو کاٹنا ہے. اگر کاٹنا ہوتا تو ہر نبی سرجن بنا کے بھیجا جاتا, نشتر دیا ہوتا کہ جو بھی شرارت کرے اتنا حصہ کاٹ دو. آنکھ غلط دیکھ کے ڈیلا نکال دو, ہاتھ غلط اٹھے کاٹ دیا جائے فوری, قدم غلط طرف اٹھے تو ان کو بھی کاٹ دیا جائے, اتار دیا جائے, وہ حصہ فارغ کر دیا جائے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, شرارتیں ختم. لیکن شریعت انبیاء کو فزیشین بنا کے بھیجتی ہے کہ وہ پڑھتے ہیں مسئلہ کیا ہے. جس طریقے سے ہمارے یہ ڈمر لگے ہوئے ہیں نا, آف موڈ پہ کر لیں پنکھا بند, آن موڈ پہ کر لیں, کس لیول پہ رکھنا ہے, تو یہ لیولز ہیں مختلف. اللہ نے نفس کے رکھے, انبیاء بھیجے ہیں, کتاب اللہ بھیجی, اور اسے پڑھنے کا صرف ایک فائدہ ہوگا. نفس امارہ, آپ نے اس کو نفس لوامہ پہ لے آنا ہے تو آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں, آپ سے اچھا کوئی نہیں. اسے کہتے ہیں ضمیر. شریر آگ ہوا پانی مٹی سے بنا ہے. چاروں چیزوں میں اچھے بھی فوائد ہیں, نقصانات بھی ہیں. پانی سکون ہے, پانی سونامی ہے. مٹی جو ہے یہ قدم بھی چومتی ہے, یہ منہ کو بھی آتی ہے. شاعر نے جب یہ کہا کہ مٹی کی فطرت کچھ ایسی دیکھی کہ بارش کے بعد پاؤں پڑ گئی, وہی جو میرے منہ کو آ رہی ہے, تو حقیقت یہی ہے. اسی طرح ہوا سکون بھی ہے باد نصیب, اور یہ آندھی بھی بن جاتی ہے, طوفان چھتیں بھی اڑا کے رکھ دیتی ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی پاور اللہ نے رکھی ہے وینڈ پاور میں. ایک پھونک سے پہاڑوں نے روئی بننا ہے, انسانوں نے پتنگے بننا ہے, نظام شمسی جھڑنا ہے, ہر چیز تہس نہس ہونی ہے وینڈ پاور سے. اور انسان کے اندر اللہ نے رکھی, آگ جلاتی ہے, لیول پہ ہو کھانے بناتی ہے, تھوڑی سی نظر ادھر ہوئی تو دودھ ابال کے رکھ دیتی ہے. کلا ان الانسان لیطغی, انسان کے شریر میں چاروں چیزیں ہیں, اور یہ چاروں اپنی اوقات سے باہر آ جائیں. موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. جو دودھ کا قطرہ ایک ایک اکٹھا کیا جاتا ہے, اگر وہی ابل کے باہر آ جائے, چولہے پہ گر جائے تو اس کے دھو کے گندی نالی میں پھینکا جاتا ہے. انسان لیول میں ہے, نفس اپنی اوقات میں ہے تو قیمت ہے. باہر نکلا ہے جتنا مرضی بڑا ہو رگڑ دیا جائے گا. نفس لوامہ میں بدلنا ہے, اسے گھمائے, اندر سے ضمیر جاگے اور آواز دے غلط کیا ہے, گالی دی ہے نا, تجھے نہیں دینی چاہیے تھی, طاقتور تھا نا, تھپڑ مار لیا, جھوٹ بول لیا نا, تیرا چل گیا, لیکن تجھے کرنا نہیں چاہیے تھا, کیوں کیا؟ رب کو کیا حساب دے گا؟ وہ شخص یاد کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک شخص ہے ڈر گیا ہے کہ رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا, میں نے تو غلط بہت کیا. بچوں کو کہا کہ میرا جسم جلانا, راکھ اٹھانا, کچھ مٹی میں ڈال دینا, کچھ ہواؤں میں اڑا دینا, کچھ پانیوں میں بہا دینا. اسے یہ تھا کہ شاید رب, لیکن اندر ضمیر جاگ گیا, ڈر گیا. اور یہی ڈر چاہیے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. جنت ہی جنت ہے اس کے لیے,
لیکن یہی ڈر ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا. قرآن اور رمضان جتنے انبیاء ہیں اسی ڈر کو پیدا کرنے کے لیے. اگر آپ کے اور میرے ضمیر کے اندر یہ کیف پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ تیسرے مرحلے پہ چلا جائے گا, مطمئن ہو جائے گا, غلطی مان لے گا, اقرار کر لے گا, توبہ کر لے گا. جتنی مرضی شرارتیں اور جرم اور گناہ ہیں اکٹھے کر کے لے آیا اور رب کو صرف اتنا کہہ دیا, اللہم انکا عفو, اللہ میں نے کتنے جرم کیے ہیں, تو جانتا بھی تھا, تو سنتا بھی تھا, تو دیکھتا بھی تھا, تو ایک جھٹکے میں میرے اوپر فالج ڈال دیتا تو میں وہاں قدم ہی نہ اٹھا سکتا, میری آنکھ ٹیڑھی نہ دیکھ سکتا. اللہم انکا عفو, اللہ تیرے میں کتنا حوصلہ ہے, کتنی بردباری ہے, کتنا صابر ہے, صبور ہے تو, کہ تو نے سب دیکھ کے سب جان کے ساری طاقتیں رکھتے ہوئے بھی نوٹس نہیں لیا. تحب العفو, اللہ تجھے پھر معاف کرنا بھی اچھا لگتا ہے. کھوٹے سکے لے آیا ہوں, بریف کیس بھرے ہوئے ہیں, گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, اللہ سارے اگر کسی نے دیکھ لیا تو مجھے جان سے مار دیں گے, مجھے جیلوں میں ڈال دیں گے. اللہ یہ تیرا اور میرا راز ہے, فاعف عنی, یہ مجھ سے کھوٹے سکے لے کے نا کھرے میں بدل دے, کھرے میں بدل دے. سر جی 5,000 کا کوئی بریف کیس لے آئے, یہ تھانہ ہے, چلتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ یار میں پشاور سے آیا ہوں, 2 نمبر نوٹ بس مل گئے ہیں سب, مجھے پکڑو مت, عید قریب ہے, میرے بچوں کی روزی کا مسئلہ ہے. ایس ایچ او صاحب یہ لے کر کے نا مجھے 2 نمبر ہیں, 1 نمبر نوٹ دے دو اور یہ آپ رکھ لو. کیا خیال ہے کون دے گا؟ کوئی نہیں دیتا, کوئی نہیں بدلے گا. آئیے اپنے رب کے پاس لوٹیے. جب یوں لوٹو گے نا تو اللہ بدل بھی دے گا, گناہوں کو نیکیوں میں صرف مٹائے گا نہیں, اور پھر قیامت کے دن اور دنیا میں بھی آواز کیسے دے گا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو نے راضی کر دیا, گناہ لے کے معافی مانگ کے ندامت کر کے اقرار کر کے اعتراف کر کے آیا ہے نا, ربنا ظلمنا, اکڑ نہیں, شرمندگی یہ اختیار کی, تو نے سر جھکایا ہے. چونکہ نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے, حسن اور نکھر جاتا ہے شرم آنے سے. تجھے شرم آ گئی ہے, آ گیا ہے, چلا تو مطمئن ہو جا, تو نے مجھے راضی کر دیا, آج میں تجھے راضی کروں گا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں کے ساتھ ان بندوں کے ساتھ مل, اس گروپ میں تیرا نام ڈال دیا گیا ہے کہ جنہوں نے جنت میں جانا ہے. یہ کام مشکل بھی بڑا ہے اور آسان بھی بڑا ہے. مثال دے کے, یا سلام, ہم 5 آفیسر تھے اور ملتان بدو خان, یہ جو ہوٹلوں کی چین ہے وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے گئے. انہوں نے بل بہت دیے, ہمارے ساتھ کنٹرول پرائس کمیٹی کے بھی آفیسر تھے. انہوں نے جو بل دیکھا کہ یار انہوں نے تو بہت زیادہ بلنگ کی, کیا کریں؟ کہنے لگے میں تو ایکشن لوں گا. ہم نے روکا, چلے یار ایسے ایشو بنے گا, مسائل بنیں گے, کھا لیا اللہ کسی کو. گاڑی میں بیٹھ گئے تو کہنے لگے میں 1 منٹ واش روم سے آیا. واش روم سے آئے, سٹیئرنگ پہ بیٹھے, بائی پاس پہ ہم نکلے تو تھوڑی دیر کے بعد کہکا لگایا اور شلوار کے پانچے سے یہاں سے نیفے سے کچھ چیزیں نکال کے تھوڑی تھوڑی, ایک پیچھے 3 لوگ پیچھے بیٹھے تھے, سب کو 1 پین, ایک آگے والے کو دے. وہ واش روم کی ٹونٹیوں کے اوپر مہنگی کیپس تھی جو کرسٹلز کی تھی. کہتے جی میں اتار لایا ہوں, انہوں نے ہمیں چونا لگایا ہے, میں ان کی منجی ٹھوک آیا. لفظ بھی یہی. بلے بھائی ہم بھی تھوڑا ہنسے کہ آفیسر کی شرارت, واش روم میں بیٹھ کے نفس نے کیا آرڈر لگایا, یہ کر لے, انہوں نے کیا تو بھی کر, بدلہ لے. اب اس نے لے کے شلوار میں ان کو اڑا کے چھپا کے لے آیا ہے, پھینک رہا ہے, مزے سے بال کھیل رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کر دیا. جب یہ سارا ہو گیا تو میں نے کہا یار پہلے ان کی غلطی تھی, اب ہم سے زیادتی ہو گئی, اور قیامت کے دن ڈالر, یورو, ریال, پیسہ, روپیہ نہیں ہوگا, کرنسی تو ہوگی نہیں, عمل لیے جائیں گے, تو اس زیادتی کا حساب کہاں سے دے گے؟ ہمارے پاس تو پہلے ہی پورے سورا معاملہ ہے. بس میں اتنا کہہ کر چپ ہو گیا. اگلے یو ٹرن سے گاڑی پڑ گئی, پتہ نہیں اس دوران میں اس کے نفس نے اسے کیا ملامت کی, کیا چوٹ لگائی.
چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ وہ جو اندر کی آواز ہے نا، کبھی خود سے مل کے سنا کریں، کبھی پوچھا کریں آواز کیا آ رہی ہے۔ ہم اگنور کر دیتے ہیں، آواز آئی، اس نے سنی، یہ نفس امارہ جو آرڈر لگا رہا تھا نفس لوامہ میں بدل گیا، گاڑی مڑ گئی، یو ٹرن لے لیا، وہاں جا کر کے بریک لگائی، اترا اور جا کر کے کیپس چڑھائی اور پھر سیٹ پہ آ کر کے بیٹھ کے یوں انگڑائی لے کے کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا دا ایک مسئلہ تے تھیا لگا شکر۔ یہ جو سکون ہے نا، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ آئیے لوٹیے، لسٹ بنائیے، اور یہ لسٹ ضروری ہے۔ میں دنیا سے بڑی تعریفیں سنتا ہوں، شیخ صاحب بہت اچھے ہیں، بزرگ بڑے پیارے ہیں، جوان بڑا، تعریفوں پہ تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ راز ایسے ہیں کہ جو جرم ہیں اور تیرے میرے اور رب کے درمیان ہیں، ان کی کبھی لسٹ بنائیں۔ میں نے بنا رکھی اور لمبی چوڑی ہے، شاید دنیا میں میرے جیتے جی کسی کو پتا نہ چلے، مرنے کے بعد بچوں نے جب وہ پڑھنی ہے تو انہیں پتا چلے گا، شاید گھن آنے لگے کہ ہم اپنے باپ کو دفنایا کیوں ہے۔ اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا، سچی بات ہے، یہ راز جو رب اور بندے کے درمیان ہے، ان کی لسٹ بنا کے مسجد میں ایک پل بیٹھ، مسجد میں جگہ میسر نہیں، باہر پلاٹ میں بیٹھ جاؤ، وہاں نہیں، جہاں دل اور کوئی جگہ نہیں دیتا، سڑک کے کسی کونے میں بیٹھ کے صرف ایک دفعہ نظریں جھکا کے ایک آنسو زمین پہ ڈال دے، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نارے دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ اتنی طاقت ہے اس آنسو۔ یہی کرنا ہے، یہی دعوت ہے، یہی پیام ہے، اور یہی دروس، یہی سلسلے اور یہی الحمد سے لے کے والناس تلک دعوت ہے۔ میں یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس امارہ کو نفس لوامہ میں بدلنے والا پوائنٹ خراب نہ ہونے دے، یہ اجاگر رہے اور اتنی طاقت ہم میں ہو کہ ہم اس کو گھما پائیں، اور پھر اس شریر کو ضمیر میں بدل کے جب ضمیر جاگے تو اس کے بعد جو آواز آئے گی وہ یہی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پرسکون روح، اے پرسکون بدن، اے پرسکون نفس، آجا آجا۔ اور جب وہ رحمان بلا لے گا نا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کائنات کا سب سے بڑا تحفہ جنت نہیں ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا یہ دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اللہ نے نبی کے یاروں کو بھی دیا تھا، گھرانے کو بھی دیا، یارانے کو بھی دیا، اور جو ان کی طرز پہ چلے گا اور ان کے نہج پہ چلے گا، یہ گفٹ ان کے لیے بھی ہے، راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ الہ العالمین، تیرے بندے زمین، آسمان، فضائیں، ہوائیں اور جتنی خلائیں ہیں، اللہ یہ سارے تھال اور تشتریاں تیری تعریفوں کے بھر کے تیرے حوالے کرتے ہیں، اللہ ہم سے قبول فرما۔ اللہ جس طرح کی تجھے تعریفات چاہیے، جیسی تیرے شایان شان ہیں، اللہ وہ تیرے نام کرتے ہیں۔ اللہ بدلے میں چھوٹے چھوٹے ہمارے کچھ کام ہیں، ضرورتیں، تمنائیں ہیں، آرزویں اور حاجتیں ہیں، الہ العالمین کو پوری فرما۔ اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ ہم طاقتور نہیں ہیں، تو طاقتوں کا مالک ہے۔ اللہ جتنی بھی ہماری کمزوریاں ہیں اللہ وہ دور فرما۔ الہ العالمین ہماری پیشانیوں سے پکڑ کے ہمیں سیدھے راہ پہ لگا دے۔ اللہ جس کی جو جائز تمنا آرزو اور حاجت ہے الہ العالمین کوئی پوری نہیں کر سکتا، اللہ تو پوری فرما دے۔ اللہ تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں اور فقیرانہ اللہ ہاتھوں کے کشکول بنا کے تیرے در پہ آئے، اور اللہ غنی لوگ اپنے دروازوں سے خالی نہیں موڑا کرتے، اللہ میں خالی نہ موڑا۔ اللہ آج کی جو رات گزری ہے اللہ اگر یہ لیلۃ القدر تھی تو ہمارے حق میں کرنا، اور اللہ اگر اگلی آنے والی راتوں میں کوئی لیلۃ القدر ہے تو اللہ ہماری اس رات میں قدر ڈال دے اور اس کو ہمارے حق میں قدر بنا۔ اللہ اس وقت چاروں طرف غربت ہے، مہنگائی ہے، پریشانی کا عالم ہے، اللہ کوئی سننے والا نہیں، کوئی شکوہ نہیں سنتا۔ اللہ ہمارے اعمال اور بدعمالیوں کے نتیجے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے اوپر اس طرح کے جور و
اور تعدی اور ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اعمال اچھے کر تاکہ وہ مال اچھے ہوں تاکہ ہمارے حالات اچھے ہو سکے۔ الہ العالمین تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہم کو ایسا کر دے کہ جن میں تو راضی ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین تیرے بندوں کی ضرورتیں ہیں، بیمار ہیں تو شفائیں عطا فرما۔ اللہم اعز بالباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ بے روزگاروں کو اللہ جائز روزگار اور رزق حلال عطا فرما۔ اللہ اپنی جناب سے عطا کر کے اور ان کے در کی جو ہے وہ رسوائی سے الہ العالمین بچا لے۔ میرے مالک بے اولادوں کو اولاد کا میوہ عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں فرما بردار بنا دے۔ اللہ جہاں اولادیں جوان رشتوں کی پریشانی اللہ اچھے جوڑ وہ نصیب میں کر دے۔ میرے مالک ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار والدین بڑے بزرگ جو زندہ ہیں اللہ ان کو عافیت اور صحت والی زندگی دے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کے اگلے جہان کو عافیت میں بدل دے، اللہ ان کو جنت الفردوس کا مہمان بنا، اللہ جو کمی بیشیاں بشری لغزشیں الہ العالمین ان سے درگزر فرمانا۔ اللہ تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا